الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. سب سے پہلی بات کہ اللہ کے پیغام ہے بندوں کے نام. مفتی صاحب نے تلاوت میں جو کی اللہ آپ سے اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا. ہم بیکار نہیں ہیں، بے مقصد پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. جس آدمی کو اپنے مقصد کا پتہ نہ ہو، اپنے کسی ہدف تک پہنچنے کا ارادہ نہ ہو، تو بس وہ ایسا ہی ویسا ہوتا ہے. جس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اللہ نے بے معنی پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، میری پیدائش کا ایک مقصد ہے، پھر وہ مقصد کی تلاش میں لگتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے. اور جب اپنے مقصود کا تعین کر لیتا ہے، پھر اس مقصود کے تعین کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو بچوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. کھیلنا مقصد ہے؟ دوڑنا مقصد ہے؟ لعب مقصد ہے؟ نہیں. ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم اسے پہچان لیں. اور وہ کون ہے؟ وہ فتعال اللہ الملک الحق. یہ اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں. فتعال اللہ الملک الحق. اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا. تو ابھی آپ بچوں کی کسی کے شعور میں یہ بات آ رہی ہوگی اور کسی کے نہیں آ رہی ہوگی کہ اللہ کون ہے، اللہ کو کیسے پہچاننا ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آئے نہ آئے تو آپ نے روز کی دعاؤں میں ایک تو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے تو اپنی پہچان نصیب فرما. مجھے اللہ تو اپنی پہچان نصیب فرما. یہ دعا روز کرنی ہے. اللہ مجھے تو اپنی، بولو، اللہ تو مجھے اپنی پہچان نصیب فرما. اور جس کو اللہ نے اپنی پہچان دے دی، ادھر بچوں بات سنو میری، آگے آ جاؤ ادھر. کیا دعا مانگنی آپ نے؟ کہ اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب فرما دے. دیکھو، بچہ باپ کو پہچانتا ہے نا، استاد کو پہچانتا ہے. یہ باپ ہے، یہ استاد ہے، یہ چاچو ہے، یہ ماموں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو حسب مرتبہ جو ہے ان کے ساتھ وہ احترام اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ اس کو ان کی پہچان ہے، ان رشتوں کی. تو جس ذات نے یہ سارے رشتے بنائے ہیں
جس نے یہ سارے رشتے بنائے ہیں اس کی پہچان حاصل کرنا۔ آپ نے جب یہ دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب فرما، اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب فرما، یقین جانے بچپنے میں جو لاشعور کے اندر بھی دعا مانگتا ہے نا آدمی، پتہ نہیں ہوتا میں کیا مانگ رہا ہوں، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو جب شعور آتا ہے تو اس دعا کو قبول دیکھتا ہے، وہ اس دعا کو وہ قبول دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے تو سنی تھی کسی سے۔ لیکن آپ جو بچے ہو نا، آپ کی جو معصوم فریادیں ہوتی ہیں نا، آپ کی جو دعا ہوتی ہے، یہ بہت جلدی اللہ قبول کرتے ہیں۔ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے آپ تو اتنے مبارک ہیں کہ آپ کے لیے سمندروں میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، پرندے دعا کرتے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ کی نورانی مخلوق پر بچھاتی ہے، فرشتے آپ پر رشک کرتے ہیں، اور آپ جب گھر سے نکلے تھے پڑھنے کے لیے، آپ کے ایک ایک قدم پر آپ کو کتنا کتنا اجر و ثواب آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا تھا، کتنے کتنے بڑے فضائل اللہ آپ کو نصیب فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پہچان نصیب ہوگی تو پھر آپ قرآن شریف پڑھتے وقت، قاعدہ پڑھتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت آپ کو یہ دھیان ہوگا کہ اس وجہ سے اللہ راضی ہو رہے ہیں مجھ سے، اس سے مجھے اللہ کی پہچان نصیب ہو رہی ہے۔ آپ تو بڑے خوش بخت بچے ہو اچھا کہ سارے جہان سے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، سارے لوگوں سے اللہ نے اٹھایا آپ کو اور اس کام میں لگایا ہے جو کام اللہ کو انتہائی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں نا، جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا یہ قرآن شریف کیا ہے، یہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ اور نبی کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں جو نبی سے ہوئی ہیں نا، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے نبی سے کی ہیں، اور ان باتوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے میرے انتخاب کیا ہے کہ میں ان باتوں کو یاد کروں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن شریف ہے نا، قرآن شریف جب اللہ تعالیٰ اس کو اتار رہے تھے تو اس کو اتارنے سے پہلے اللہ نے یہ دیکھا کہ کوئی دل ایسا ہو کہ جو لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو، جو اللہ کے لوح محفوظ سے، فرمایا اس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اللہ نے پیدا کرنے تھے، ان سارے انسانوں کی دلوں کی تختیوں کو اللہ نے دیکھا کہ کوئی تختی ایسی ہو کہ جس تختی پر میں اپنی اس گفتگو کو، اپنے اس کلام کو اتاروں۔ وہ دل پتہ کن کا تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ کن کا دل تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ آپ کے دل پر اللہ نے اس کتاب کو اتار دیا۔ آپ جتنے بچے ہو نا، جو جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ بات جب سمجھ آئے گی نا تو آپ کو بہت ایمان آپ کا تازہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس وقت جو قرآن شریف یاد ہو رہا ہے نا، آ رہا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے آ رہا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے یہ آمنہ کے لال کے قلب کی خیرات ہے، یہ خیرات ہے۔ یہ تو آپ بچے اس خیرات کے جب حصول کے لیے بیٹھے ہوئے نا، اب اس کے کچھ آداب ہیں، پھر آداب ہیں۔ کئی بچے کہیں گے جی ہمیں قرآن شریف یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہیں ہوتا، میرا ذہن کمزور ہے۔
اسی طرح ایک طالب علم تھا نا، بچہ تھا آپ کی طرح، مدرسے میں آیا نا، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اس نے اپنے استاد سے بات کی. وہ گیا جیسے قاری عثمان صاحب کو کہنے لگا، مولانا آفتاب صاحب کو، مولانا حسنین صاحب کے پاس گیا، مولانا طارمان صاحب کے پاس گیا کہ استاد جی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ بیمار ہے نا، پریشان ہے. یہ اس نے اپنی شکایت لگائی. آگے سے پتہ ہے استاد نے کیا کہا؟ شاگرد کو بڑی زبردست نصیحت کی. شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکایت کی اپنے ذہن کی کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو استاد نے جو آگے سے سبق بتایا نا، پھر شاگرد نے اس پہ عمل کیا تو وہ شاگرد عمل کر کے امام شافعی بنا. کیا بنا؟ ان کو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ اسلامی فقہ کے جو تھے بڑے امام بنے. کیا کہا تھا؟ میرا ذہن ٹھیک نہیں ہے، سبق یاد نہیں ہوتا. آپ بچے بھی کہتے ہو نا میرا سبق یاد نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی. استاد نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، اے بچہ میری ایک نصیحت ہے، گناہ نہ کر. کیا نہ کر؟ گناہ نہ کر. اب کون سے گناہ کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے؟ کوئی ایک آدمی تو ایک گناہ گنتا ہے نا. میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ کو ناراض کرنے والے سارے گناہ انسان کو کمزور کرتے ہیں. یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا نا یہ نہیں کرنی، اس کو کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ خراب ہے. اس کا دماغ جگہ پر، اگر یہ جگہ پر ہو نا تو یہ کبھی اللہ کو ناراض نہ کرے. یہ اللہ کو ناراض اسی وجہ سے کرتا ہے کہ دماغ کار نہ کہی، دماغ کار نہ کہی. دزے منے نہ دے سوک جزے میں نہیں کہنا آ خدا رخبا نہ کہی. خوش ہوئے ماں خبر منے سمجھتے ہو. اب بچے نے کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. یہ بات یاد ہوگی سب کو. یہ بچہ آیا، اس نے کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا استاد جی. استاد بھی نا آگے سے سمجھے نہیں کیا، آگے سے ڈنڈا نہیں تولا، اس کو بٹھایا. اس کو کیا کیا؟ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ بچے کے جذبات کو اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک آپ باپ نہیں بنیں گے کہ اولاد کی جلن کتنی سخت ہوتی ہے. یہ کوئی باپ ماں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے. اور پھر یہ بات استادوں کے لیے ہے خاص طور پر. اس بچے کی تربیت کے لیے وہاں تک جائیں جہاں تک آپ اپنی اولاد کے لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک جا سکتے ہیں. سہیل مجھے نیند بہت آتی ہے ہر جگہ. سکینہ اسی پہ نظر ہوتی ہے ساری. یعنی اپنے بچے کی تربیت کے لیے جہاں تک جا سکتا ہے آدمی، اس کے لیے کتنا آدمی تدبیر اختیار کرتا ہے. یہاں تک کہ جو بڑے بڑے مدارس کے اندر کئی دفعہ بڑے بڑے ضابطے جو بنانے والے ہوتے ہیں نا، جب ان کے اپنے بچے گڑبڑ کرتے ہیں
ایک بھی نہیں پڑھتا تو کہتے خیر ہے یا دوسرے میں پڑھا دیتے ہیں، دوسرے میں پڑھا تیسرے میں پڑھا دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہیں پڑھی جائے یار، 2 لفظ سیکھ ہی لیں گے۔ یہ 2 لفظ بے ضابطہ خود بنا کر اس کو پیار کے ماحول میں پڑھایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کی تعریف کر کے۔ وہ بہت بڑا سائنسدان تھا، میں بیان کرتے رہتا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ آئنسٹائن۔ نیوٹن تھا یا آئنسٹائن تھا۔ وہ انتہائی غبی قسم کا تھا۔ جب تربیت کرنے والے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں نا، یہ کوئی کمال نہیں کہ ممتاز کو ممتاز بنائے آدمی، راسب کو جو ممتاز بنائے پھر کام ہے اصل۔ سارے مدرسوں کی کریم تو لے جائیں آپ لوگ ادھر، ان فقیروں کو کون پکڑے گا؟ 13 سال سے 1 دن 4 منٹ عمر اوپر نہیں ہو سکتا تھا، 1 منٹ بھی عمر اوپر ہے پھر بھی یہ منٹوں کا ہم کیا کریں گے؟ یہ منٹ سیکنڈ دن اللہ نے بنائے ہیں بھائی، یہ رات دن کا سب تغیر کہاں سے ہو رہا ہے؟ اوپر سے ہو رہا ہے۔ خیر، کیا بات کر رہا تھا؟ وہ بڑا بیوقوف قسم کا تھا، غبی قسم کا۔ اس کو استاد نے لکھ کر بھیجا ماں کے نام کہ یہ پڑھ نہیں سکتا، اس نے پورے مدرسے کا ماحول اسکول کا خراب کیا ہوا ہے، تو لہذا آپ اس کو یہاں سے لے جائیں، کل نہ بھیجیں ادھر۔ اب دیکھیں استاد کا یا ماں کا باپ کا فہم کیا کام کرتا ہے۔ اس نے اسکول کا خط جب پڑھا نا تو بیٹے نے ماں سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا بہت زیادہ لائق ہے، بہت زیادہ سمجھدار ہے، اس کے مطابق ہمارے پاس استاد کوئی نہیں ادھر، تو لہٰذا اس کو آپ گھر رکھ کر پڑھائیں، اس نے کل بڑا انسان بننا ہے۔ اس کو خود اعتمادی مل گئی۔ اب آگے کیا ہوا وہ بات کروں گا کہ جب استاد کا اور والدین کا یا بڑوں کا یا اس کے سرپرست کا بچے سے یہ رابطہ پیدا ہو جائے کہ اس میں اتنی خود اعتمادی آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے کہ بھائی میں تو پڑھ سکتا ہوں، یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں۔ ہم اس کو کوسنا شروع کر دیتے تو بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے نہیں کر سکتا، تو ان پڑھ ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کرو کچھ اور کوئی نہیں، تو پکچر ہی لگائیں گے، کریکٹری کریں گے۔ خیر وہ جب سائنسدان بن گیا، اس نے ماں کی لائبریری میں کتابوں میں اسے وہ خط مل گیا جو اسکول کے زمانے میں اس کے استاد نے گھر لکھا تھا۔ اس نے جب اس کو اٹھا کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ بڑا نالائق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی جتنے کمال تھے سارے اس میں بیان تھے۔ پھر اس نے یہ لکھا کہ صحیح ماں باپ مربی استاد جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو اٹھاتے ہیں، بڑوں کو بڑا بنانا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ جو جس کو سارا معاشرہ دھتکار دے، جس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ سلوک کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے نا مولانا تعالیٰ صاحب کہ شیخ کا مقام ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں لیکن استاد کا مقام ماں سے زیادہ ہے، کیوں؟ اس لیے
کہ اس نے ماں نے تو ظاہری نجاست کو دھویا ہے، اس نے اس کی باطنی نجاست کو دھو کر وحی الہی سے اس کو متعارف کروایا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس میں صلاحیت پیدا کی ہے۔ مقام تو اس کا ہو گیا۔ تو اس میں بنیادی باتوں میں سے خاص بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں، جیسے مولانا صاحب رحمان صاحب فرما رہے تھے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسا یہ علیمیت ہے جن کا ذکر کر رہے تھے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر وہاں کہلایا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بیروری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیور پیدا۔ اس علیمیہ کی تربیت میں بنیادی طور پر ماں کا جو کردار تھا، سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں مجھے عربی علوم پڑھنے کا شوق نہیں تھا، انگریزی کی طرف چلا گیا، تو ماں کی درد بھری نصیحت اور خط آیا کہ بیٹا آج کل تو وقت اتنا نازک ہے کہ عربی علوم پڑھ کر لوگ ایمان نہیں بچا سکتے، تو انگریزی پڑھے کیسے بچائے گا؟ تو میری نصیحت یہ ہے کہ مجھے تجھ سے دنیا نہیں چاہیے، میں تجھے اللہ کے دین کا داعی دیکھنا چاہتی ہوں، دیندار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نصیحت نے بہت فائدہ کیا۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ پر ایک الگ باب ہے پورا۔ علی میاں فرماتے ہیں مولانا آفتاب صاحب، کامیاب استاد کون ہے؟ جو بچے کو اپنا ذوق منتقل کر دے، اپنا سوچ منتقل کرے۔ میرے جو شیخ تھے فرمایا کرتے تھے کہ مرید اگر غلطیاں کرتا ہو نا، مرید خدا کا باغی ہو جائے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، تو آپ اس کی بغاوت کو تو دیکھیں گے لیکن سوچیں یہ کہ میرے ساتھ تعلق رکھ کے خراب کیوں ہوا، میرے ساتھ تعلق ہے اس کا، اور یہ کیوں خراب ہوا یہ؟ دیکھیں نا، استاد صبح سے لے کے شام تک بچے کو دیکھتا ہے، شکایت ہم پھر ماں باپ سے کریں، بھئی 24 گھنٹے تو آپ کی نگاہ میں تھا، یہ خراب کیوں ہو گیا یہ؟ اس پر پھر استاد کے جو احساسات ہیں، اس کی قلبی کیفیت، اس کی ذہنی کیفیت، یہ بچے پہ مرتب ہوتی ہے، یہ بچے پہ مرتب ہوتی ہے۔ طبی طور پر غصہ آدمی کو بہت آتا ہے کہ ڈنڈا اٹھائے مارے، یا ایسے کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کیا تم نے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے کہ بھئی یہ 24 گھنٹے مسجد میں رہا، مدرسے میں رہا، میری آنکھوں کے سامنے رہا، اس سب کے باوجود یہ سب کیوں یاد نہیں کرتا، کیوں سب یاد نہیں ہوا؟ اور میرا اس کے ساتھ رشتہ کوئی دکاندار گاہک والا تو ہے نہیں۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیں گے، میں نے اللہ والوں سے سنا ہوا ہے کہ جب پیر مرید کو گاہک سمجھے، استاد شاگرد کو گاہک سمجھے، ٹیوٹر لگا ہوا ہے، پڑھا رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی مالی فائدہ ہوگا، اس نے علم الہی کی توہین کی ہے بہت بڑی، اس نے وحی الہی کی توہین کی ہے۔ اس کے سیرے میں جو اللہ کے راز ہے، یہ اس کے ساتھ اس نے سخت قسم بندوں کا کیا ہے۔ اگر اس سے یہی کام کرنا تھا، اس کو دنیا اختیار کرنی چاہیے تھی۔ وہ میری بات سنو نا استاد جی، کیسی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کو یہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو گاہک بنا کر جب ڈیل نہیں کریں گے نا، تو اس کے اثرات ہوں گے۔ پھر آپ یقین کریں کہ
کہ کسی کو بھی آپ نے نصیحت کی، اس کو 2 جملے یاد کرائے، پڑھائے۔ میں ایک مدرسے میں گیا اسلام آباد میں بیان کے لیے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک معلمہ نے ایک طالبہ کو 37 بار سبق یاد کرایا۔ کتنی بار؟ 37 بار۔ اور پورا قرآن اس معلمہ نے بچی کو ایسے یاد کرایا، روزانہ پڑھا کے ایک دفعہ اس بچی کو 37 بار جب سبق پڑھایا نا، تو بچی نے تھک کر کہا باجی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بھی پریشان کرتی ہوں، خود بھی پریشان ہوتی ہوں، آپ جو ہے نا بس مجھے اجازت دے دیں۔ تو آگے سے استاد نے بچی کی کیا حوصلہ افزائی کی، کہا بیٹا میں جو تجھے پڑھا رہی ہوں نا، جتنی دفعہ میں تجھے پڑھاتی ہوں اتنی دفعہ میرا نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھتے ہیں، اتنی دفعہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ہم تو دنیا میں آئی اسی تجارت کے لیے ہیں، ہماری دنیا میں اور کون کیا تجارت کریں گے؟ پھر جب ہم لوٹ کر جائیں گے اللہ کی طرف، تو لوٹ کر جانے کے بعد ہم کیا اللہ کو کہیں گے، یہ بلڈنگ لے کر آئے ہیں، یہ کار لے کر آئے ہیں، یہ چیزیں لے کر آئے، یہ نقشے لے کر آئے، یہ فلاں چیز لے کر آئے۔ جب ہم لوٹیں گے جس جگہ، تو وہ تو آرام کی جگہ ہوگی، اور آرام تبھی ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کوئی کام کیا ہوگا۔ آپ سارے بچے اس بات کو ذہن میں رکھیں، 4 قسم کے حالات سے ہم گزرے ہیں۔ ایک عالم ارواح تھا جہاں سے ہم آئے، اب عالم دنیا ہے نا۔ عالم ارواح کا کوئی سفر ہمیں یاد نہیں ہے کہ کیسے آئے تھے، لیکن ہوا سچ ہے، سب کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یعنی عالم ارواح میں جو ہوا وہ ہے بالکل ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے۔ عالم دنیا میں جب تک شعور نہیں تھا، وہ بھی قصہ ہمیں یاد ہے کہ کتنا وقت گزر گیا ہمارا۔ اب شعور کی زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں کام کی زندگی، اور برزخ آرام کی زندگی، اور آخرت انعام کی زندگی۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ 4 مراحل انسان کے بتائے، یہ تو ہو گیا۔ اب وہ جو استاد نے ذوق منتقل کرنا ہے، اپنا سوچ منتقل کرنی ہے، اس کے لیے وہ اللہ سے مانگے میرا شاگرد ہے یار، مسئلہ کیا ہے، میرا شاگرد ہے، آخر مسئلہ کیا ہے، میں اس کے لیے کتنا فکر کرتا ہوں، میں اس کے لیے کتنا غم کیا میں نے۔ جامع خیر المدارس ملتان میں ایک بڑی معروف شخصیت گزری ہیں، استاد القراء قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی سوانح ہے تذکرۃ الشیخین کے نام سے۔ ان کی شیخ تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قاری فتح محمد صاحب، قاری رحیم بخش صاحب، قراء کو اللہ نے قدرتی قرآن کی ایک اپنا اعجاز، ایک جلالی کیفیت میں رہتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اس استاد کو بچے کے ساتھ ہاتھ لگانے کا بھی حق نہیں ہے، جو تہجد میں اس کا نام لے کے دعا نہ کرتا ہو۔ اگر تہجد میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر اس استاد کو حق ہے کہ اس کو ڈنڈا لگائے، اگر نہیں کرتا تو اس کو نہیں حق۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بچوں کو دکاندار اور گاہک والا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے نجات کی چابیاں ہیں۔ ہم کل اللہ کے سامنے پیش کریں گے ان کو۔ قابل فخر استاد اور قابل فخر شاگرد
دنیا کے اندر نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، نہیں کروا چاہتے، بات سنو میری. حضرت مظہر جانا بہت بڑے شیخ اور شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت آخرت کا تذکرہ چلا. فرمایا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی نا تو میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پیش کروں گا، میں اپنے شاگرد کو پیش کر دوں گا. میں نے مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، میں کہوں گا اللہ جی میں کیا لا سکتا ہوں، آپ کو ایک مقبول ملتا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کی نسبت لے کے آیا. میں مولانا حقانی کی نسبت لے کے آیا جو تیرے محبوب کی حدیث جب پڑھاتے تھے تو یوں بخاری کو ایسے پکڑتے تو اتنا انہماک حدیث ہوتا پڑھاتے وقت کہ ذوف اور پیرانہ ساری میں بھی 3 گھنٹے حدیث کی کتاب اس طرح نہیں ہو سکتی تھی. یعنی ہاتھ بھی پڑھاتے وقت ہوش نہیں ہوتا تھا. بھائی ہم تو ہیں یہ نسبتوں والے، ہم اور کیا لا سکتے ہیں، یا اللہ ہم یہ لے کر آئے، آپ کو یہ نسبت پیش کر رہے ہیں. تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میں نا کل کا کوئی مفتی اعظم بیٹھا ہوا ہے، کل کا کوئی شیخ الاسلام ہے، کل کا کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی غوث بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس وقت. اور جب یہ بچے کل کسی مقام پر پہنچیں گے مجھے بہت ہی رشک آیا اس بات پہ. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نام برکاتہم اپنے وہ یادداشتیں لکھ رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مدینہ منورہ میں تھا تو مجھے ایک خاتون کا پیغام آیا. کوئی صاحب آئے تو کہنے لگے تقی کو میرے پاس بلاؤ، تقی کو میرے پاس بلاؤ. محسوس ہوا کہ میرا نام تقی تو مجھے کوئی ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. کون ہے ماما جی؟ کہا جس سے میں نے دارالعلوم دیوبند سے اپنے محلے میں قاعدہ پڑھا تھا، قاعدہ پڑھا تھا ان سے. اور وہ اماں جی اس پیرانہ ساری اور ذوف کی عمرہ مدینہ منورہ میں رہ رہی ہیں. تو میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے فرمانے لگی تقی عثمانی پتہ چلا تم تو بہت بڑے مفتی بن گئے ہو، لیکن میں تمہارے حالات سے پوری باخبر رہتی ہوں، تمہارے حالات سے پوری باخبر ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کیا پڑھاتے ہو، کیا تمہاری شخصیت ہے. تو یہ جو بچے ہیں نا ان میں کئی سارے بچے کل کے کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ کل اللہ کے دین کا ہم نے بڑا کام کرنا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی جگہ دینی ہے. تو اس لیے ایک تو استادوں کی خدمت میں خاص طور پر یہ جملہ ذہن میں رکھے گے کہ شیخ مربی استاد جو ہوتا ہے یہ پورا رہنما ہوتا ہے. بچے کو گاہک بنا کے ڈیل نہیں کرنا، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، اس کو پڑھائیں گے، ایسے تعلق رکھیں گے، کل فائدہ کیا لیں گے اس سے. بھئی یہ تو دنیا والے سوچتے ہیں، ہماری سوچ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ کتنے کام کریں گے جو ہماری تربیت کیا حصہ ہوں گے اس کے ساتھ، اور کل ہم اس کا انعام لیں گے.
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، خوش بخت انسان کون ہوتا ہے؟ جو خود مر جاتا ہے اس کی نیکی نہیں مرتی، اور بدبخت کون ہوتا ہے؟ جو خود مر جاتا ہے اس کا گناہ نہیں مرتا۔ تو سارے اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو خاص بات عرض کروں، کوئی کمزوری ہو نا اپنی، جسے نسوار ڈالتا نا، نسوار، اب یہ نسوار جو ہے کیونکہ عام ایک چیز ہے، ہر کوئی ڈالتے ہیں آج کل، اس کو بھی بچوں کے سامنے نہ ڈالا جائے۔ بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو ان کی نفسیات کو متاثر کرے، جو ان کے لاشعور میں ایک بات بیٹھ جائے۔ میرے لیے آپ کے لیے تو بات ہی ہوگی نا، لیکن پتہ نہیں اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میں نے بزرگوں سے کئی باتیں جو ہے نا جی ایسی محسوس کرتا رہتا تھا، کئی الفاظ کا چناؤ بیان کرنے میں، بچوں کو سمجھانے میں بھی ایسا اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا وسیع معنی نکلتے ہوں اور اس وسیع معنی کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہو، کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہو۔ اب یقین کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک استاد سے اپنی بات کرتا ہوں، بات بالکل جائز تھی اور بالکل ٹھیک تھی اور ٹھیک سمجھتا ہوں اس کو میں، لیکن ہر طرح کے آدمی کو الگ الگ مزاج ہوتے ہیں۔ اب بات میں کر بھی دوں تو میرا خیال ہے کیونکہ وہ بہت سنی ہوئی ہوتی ہے آپ لوگوں نے، مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب تم بیٹھو بیٹھو، میں ذرا مرزا قادیانی کے منہ میں پیشاب کر کے آتا ہوں۔ سمجھے؟ مجھے یہ بات کھٹکی بہت، میں نے کہا بات تو مرزے کا بغض تو اس حد تک نہیں ہونا چاہیے، مرزے کے بغض کی ایک کوئی انتہائی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہو، کیونکہ کسی بھی باطل کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے سے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن طرز گفتگو کیا ہو؟ اب میں اندازہ کریں کہ علی میاں نے اپنی ایک مجالس میں جگہ جگہ لکھتے ہیں مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب۔ میرے پاس ایک طب کی کتاب تھی اور میں حکیم بننے کا مجھے شوق تھا، تو میں نسخے بناتا تھا، نسخے لکھتا تھا۔ تو ایک دن میں وہ نسخہ لکھتے لکھتے نا اس میں لکھا ہوا کہ جی جناب ہمارے مبتدا پیشوا اعلیٰ حضرت فلاں فلاں حکیم نور الدین جو مرزے کا وہ تھا، ہینگ ایک نسخہ تھا مجھے ملا کہیں سے، بڑا خاص تھا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کو جلایا سب کے سامنے۔ بعد میں سے کسی نے پوچھا جی کتاب کیوں جلا رہے تھے برہما مسجد میں؟ میں نے کہا بس میں اپنی ایمانی غیرت سے جلائی ہے، میں اپنی لائبریری میں رکھنا نہیں چاہتا بغیرت کی کتاب کو جو کسی وقت بھی ذہن کو متاثر کرے۔ اب علی میاں لکھتے ہیں مرزا صاحب مرزا صاحب، کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے لانتی کو آپ ایسے، فرمایا بھائی ہمارے لیے یہ تو لانتی ہے لیکن ان کا نبی ہے، ان کا نبی ہے، وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ اب جب وہ میری کتاب پڑھیں گے، اگر شروع میں یہ لفظ لکھا ہوگا تو آگے کیسے پڑھیں گے وہ؟ یعنی تہذیب کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو اشارہ اہل علم کے لیے کافی ہے، وہ آگے بچے خود سمجھا سکیں گے کیسے کرتا ہے آدمی۔ تو ایسا کوئی انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جو بچے کے مزاج کے اندر وسوسہ پیدا کرے، کوئی ایسا خیال جنم لے لے، کیونکہ یہ تربیت اہل استادوں کو خاص طور پہ یہ بات میری نوٹ کر لینی چاہیے
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے استاد اور شاگرد کا رشتہ پڑھنا اور پڑھانے کا جو معاملہ ہے نا، یوں سمجھو کہ جس بچے کو تم پڑھا رہے ہو نا سامنے بٹھا کر، یوں سمجھو کہ ببر شیر کی مونچھ کے ساتھ کھیل رہے ہو، شیر کی مونچھ کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ اب آپ خود سمجھیں گے کہ شیر کی مونچھ کے ساتھ کھیلنا تو آسان کام ہے، یہ کوئی انگریزی کا نصاب تھوڑی ہے، کوئی انگریزی کی کتاب پڑھانی ہے بس دنیا پڑھانی ہے فارغ کر دیا۔ یہ تو علم الہی ہے، اس میں آپ کا ذوق منتقل ہوگا، آپ کی سوچ منتقل ہوگی، آپ کے خیالات منتقل ہوں گے، آپ کے جذبات منتقل ہوں گے۔ اب آپ کی ساری ادائیں منتقل ہو رہی ہیں، اب آپ اس پر اپنی آخرت کا مرتب کر رہے ہیں نتیجہ کہ میں ان کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ آپ سے بچہ کچھ بھی نہ پڑھے، بس اخلاق سیکھ لے، سیرت سیکھ لے، اللہ کے نبی کی اخلاق کیسے تھے۔ کسی کے لیے کوئی مرضی قاری عالم فاضل بننا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن انسان بننا ضروری ہے سب کا۔ آپ کو یاد رہے کہ میں اس بچے کو کس طریقے سے لے سکتا ہوں، اور اس طرح میں استادوں سے یہ درخواست کرتا ہوں جو بچہ 2-4 سال نہیں پڑھ سکتا نا، اس بچے کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا یہاں سے۔ اس بچے کو بھی اگر درزی بنانا ہے تو اپنے نگرانی میں بنانا ہے ہم نے، اس بچے کو مکینک بنانا ہے تو اپنی نگرانی میں بنانا ہے، اس بچے کو کسی اور شعبے میں ڈالنا ہے تو بھی اس کو ہم نے یہاں کو ماحول دینا ہے، کیونکہ دین سارے شعبوں پر محیط ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی کی تربیت ہے نا جی، اب یہ دعوت تبلیغ کا کام دنیا میں ہوا، یہ عوام میں ہوا، اس کے غیر معمولی اثرات دنیا میں مرتب ہوئے، غیر معمولی اثرات ہوئے۔ اب ایک نیک پارسا آدمی وہ فریضہ ٹھیک کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس فریزر کے اندر ایک اس کا فیوز اڑا ہوا ہے اور جو 5 روپے کا ہے، اور اس سے پوری مشینری ناکارہ ہو گئی ہے، نہیں چل رہی۔ اب ایک اللہ کو پہچان نہیں ہے ایک آدمی کی، اس کے پاس جب ہم گئے نا تو اس نے کہا جس کا کمپریسر ختم ہے، میں نے سارا کمپریسر ڈالنا ہے۔ ہمارا علم نہیں ہے، ہم اس کو کمپریسر کے ہزاروں روپے دیتے ہیں کہ بھی یہ ڈال دو اس میں، اور جس کو اللہ کا خوف ہے وہ کہتا ہے نہیں حضرت یہ مسئلہ نہیں، یہ تو اتنا ہی مسئلہ ہے اس کا۔ اور میرے ساتھ یہ ہوا، میں دوران سفر گاڑی تلگنگ میں گیا، خراب ہو گئی، ایک مکینک کے پاس گیا، اس نے کہا جی یہ تو بڑا لمبا کام ہے، اس میں گاڑی کھڑی کرنی پڑے گی آپ کو، اور یہ اتنا خرچہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تھوڑا دماغ کام کیا، میں نے کہا یار یہ آگے تھوڑا سا پتہ کرتے ہیں۔ اب گاڑی سرو نہیں لے رہی تھی تو میں نے اتر کر اس سے بات کی مکینک سے، وہ بچہ سا آیا، دوڑ کے آیا، مجھ سے بات بھی نہیں کی اس نے، واپس گیا اور ایک فیوز لے کے آیا، لگایا، چل گئی گاڑی۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہ جس کا فیوز اڑا ہوا تھا، میں کتنا خرچہ کا دعا کروں۔ تو اب جو ہے نا، جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی بجائے اس بات کی کہ ان کو ذلیل کرنا، دھتکارنا، ان کو پریشان کرنا کہ تم اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو، اب یہ ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ وسائل ہمیں انشاءاللہ مہیا کریں گے کہ جن سے میں چاہ رہا ہوں کہ بچے کو ہم اسی ماحول کے اندر، حافظ نہیں بن سکتا، ناظرہ اچھا پڑھ لے، بنیادی تعلیم اچھی ہو جائے، اور اس کو کوئی مکینک منگوا دیں کہ ہفتے میں 2 دن 3 دن جو کسی انجن کو کھولے، بند کرے، سمجھا دے، یہ کرے وہ کرے۔ تو بہرحال اس طرح کا مذاکرہ ہمارے چلتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن بس آج ہمارا بنیادی دن ہے کہ ہم اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں، استادوں کو بھی اور شاگردوں کو بھی سب سے بنیادی طور پر اسی نقطے پہ اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہمارا یہ سفر یہاں مکمل نہیں ہے، ہمارا سفر جو ہے
وہ موت کے بعد آخرت پہ جا کے مکمل ہوگا، اور پھر ہمیں دنیا میں اپنے کیے کی جزا اور سزا اور سارے معاملات وہاں مکمل ہوں گے۔ تو اس لیے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ملتان کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد اسلم صاحب ملتانی۔ یہ مولانا محمد اسلم صاحب ملتانی جو تھے، جو تبلیغ کے پرانے بزرگ کے ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ان کا۔ یہ بڑے خطیب تھے، بڑے خطیب تھے۔ جس دن یہ فوت ہوئے نا، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے جو فجر کا بیان کیا نا، فجر کے بیان میں ان کے لیے جو تعزیتی کلمات کہے، اس میں ایک جملہ یہ تھا، اللہ نے ہماری جماعت کو ایک ہی خوش آواز خطیب دیا تھا، وہ بھی اٹھا دیا۔ یہ طرز لگا کے تقریر کرتے تھے، طرز سے۔ اور نشتر کالج کے اندر یہ خطیب تھے۔ میڈیکل کا جو بیچ فارغ ہوتا تھا نا ان کے زمانے میں، وہ میڈیکل کا جو بیچ فارغ ہوتا تھا، وہ سروں میں پگڑیاں اور بڑی بڑی داڑھیوں والے ڈاکٹر فارغ ہوتے تھے، ایسی تربیت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کا ایک بیان سنا، اس بیان میں نا یہ آیت پڑھتے تھے، اور یہ ان کی ادا تھی، اور اس ادا کی تھوڑی سی نقل کرتے تھے۔ رائے کے اندر ایک امام تھے مولانا جمیل صاحب، امام مسجد جو تھے، وہ ان کی نقل کرتے تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم، اس طرح پڑھتے تھے قرآن، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ بڑی لے تھی اس میں، تمہیں دنیا میں اس لیے تھوڑا ہی بھیجا ہے کہ تم بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرو گے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تمہارا دنیا میں بھیجنے کا، تو پھر تو چڑیا کو دیکھ لو کتنا اچھا گھونسلہ بناتی ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق چڑیا کتنا اچھا گھر بناتی ہے۔ اور بھی تمہارا مقصد نہیں ہے یہ تو گزرگاہ کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں ساری، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ تو ضرورتیں ہیں ساری اس وقت کی، یہ مقصود نہیں ہے۔ تم نے لوٹ کر جانا ہے، آگے تم نے واپس جانا ہے۔ اور اللہ جب عقلی دلیل سے کسی کو کوئی بات سمجھائے نا، عقلی دلیل سے، فتعال اللہ الملک الحق، آخری کیا ہے جی؟ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، رب العرش کریم، آگے ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ۔ ہاں، اور کوئی ہے جا؟ اور کوئی ایسا ہے؟ اس لیے اللہ کی پہچان سب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ باقی مولانا فضیل صاحب نے جو نظام العمل بیان کیا ہے، آداب بیان کیے ہیں، ان کی آپ بچے سب خیال رکھیں گے۔ آپ کے طلباء کو میں یہ بات عرض کروں کہ اوپر جو مدرسے کا جو اوپر چھت ہے نا، یہ سارا آپ کی